بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو قرآن پاک سے ایسے آیات کے بارے میں بتائیں گے جن کے پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نظر کی کمزوری دور ہو جائے یا آپ کی نظر کمزور نہ ہو تو بعد نماز عشاء 2 رکعت پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ کوثر 5 مرتبہ، سلام پھیرنے کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھیں: اللہم متینی بسمی و بصری واجعلہ الوارث منی وعافنی واعف عنی۔ اس کے بعد ہاتھوں کے انگوٹھوں پر دم کر کے دونوں آنکھوں پر ملے۔ اگر کوئی شخص رنج و غم میں مبتلا ہو کہ اس سے خلاصی کی صورت نظر نہ آتی ہو اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی ہو تو جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھے بیٹھے مغرب کی اذان تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم کے ذکر مشغول رہے، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا کر 787 بار پڑھیں۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اور سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم کو ہر بار پڑھتے وقت 3 مرتبہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ اور سورہ ختم ہونے پر آمین کہیں، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ انتہائی پریشانی سے نجات کے لیے سورہ یاسین 40 مرتبہ پڑھیں، دوران تلاوت کس سے بات نہ کریں اور 40 بار مکمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ جلدی مشکل دور ہو جائے گی۔ پھوڑے پھنسی اور ناڑو کے لیے فجر کی 2 سنتوں میں جو شخص سورہ بروج مستقل پڑھے گا وہ پھوڑے پھنسی اور ناڑو جیسے امراض سے محفوظ رہے گا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایام شباب میں حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی کو قرآن پاک یاد نہیں رہتا تھا۔ حضرت خواجہ محمد چشتی نے خواب میں بتلایا کہ سوتے وقت سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے قرآن شریف یاد ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہے اور اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی تو قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو 5 فرض نمازوں کے بعد قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب سورہ العمران کی آیت نمبر 26 تا 27 تک 505 بار پڑھے، حق تعالیٰ اس شخص کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرما دے گا۔ اگر کسی کا قوت حافظہ کمزور ہو، اتوار کے روز ایک چھوٹے سے کاغذ پر موٹے قلم سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 2 لکھ کر صبح کے ناشتے کے ساتھ نکل جائیں۔ دوسرے اتوار کو اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 124 اسی ترکیب سے نکل جائیں۔ تیسرے اتوار کو اللہ لطیف بعبادہ سورہ الشورى آیت نمبر 19 لکھ کر کھا جائے۔ چوتھے اتوار کو الف لام میم صاد کا ہا یا عین صاد اور 5ویں اتوار کو کا ہا میم عین سین کاف ہا میم اور 6 اتوار کو تا سین میم تا سین الف لام میم را اور 7 اتوار کو صاد قاف نون انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ یہ عمل شروع کرتے وقت یہ شرط پیش نظر رہے کہ چاند کی ابتدائی تاریخیں ہوں۔ اس عمل کی برکت سے قوت حافظہ اس قدر کبھی ہو جائے گا کہ اس کا بیان کرنا دشوار ہے۔ اگر کوئی مریض کو آرام نہ آتا ہو تو اس کی شفا یابی کے لیے 70 بار یہ دعا کریں: اعوذ بعزت اللہ
و قدرتہ من شر ما اجدو و احاذر، انشاءاللہ وہ جلد شفا یابی نصیب ہوگی۔ بانج عورت کے لیے ایک کاغذ پر الف لام لام ہا رے ہا میم نون نون لکھ کر گلاب اور قدر مشق سے حل کر کے متواتر 3 بار عورت کو پلائیں۔ یہ اسم الرحمن مبارک لکھ کر بانج عورت گلے میں ڈالے اور مرد کے پاس جائے۔ جس درخت پر پھل نہ آتے ہوں اس درخت پر یہ اسم باندھے، انشاءاللہ پھل بھی آ جائے گا۔ شوہر اور بیوی میں محبت۔ اگر شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہو یا بیوی سے شوہر کم محبت کرتا ہو تو اس کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے، لیکن یہ صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے ہے۔ بعد نماز عصر باوضو اول 3 بار درشی پڑھے، اس کے بعد 101 بار یا ودودو پڑھے، اس کے بعد 3 بار درشی پڑھے اور مطلوب کا تصور باندھ کر اس کے سینے پر تصوری طور میں دم کر دے۔ یہ عمل پڑھتے وقت منہ میں مصری کی ڈلی رکھ لے، انشاءاللہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ اگر کوئی بچہ خود ذہن ہے اور پڑھائی کے اندر کمزور ہے تو باوضو اول 3 بار دروشی پڑھے، پھر 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور آخر میں 3 بار دروشی پڑھ کر 1 بوتل پانی میں دم کرے اور وہ پانی صبح ناشتے سے قبل اور سوتے وقت پلایا جائے تو انشاءاللہ ذہن روشن ہوگا، وہ عقل شعور میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہر قسم کی برکت کے لیے، چاہے وہ گھر میں ہو دکان میں ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی آمدن برکت ہو، گھر میں خیر و برکت ہو، دکان میں برکت ہو، خوب گاہک اور خریدار آئیں، اسی طرح وقت میں برکت ہو، غرض کی یہ کہ ہر قسم کی برکت ہو، اس کے لیے مندرجہ ذیل آیت باوضو 1100 بار جمعے کے روز بعد نماز جمعہ یا بعد نماز عصر پڑھے، انشاءاللہ ہر قسم کی برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ آیت یہ ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اگر کسی کے سر پر درد ہو اور وہ نہ جاتی ہو یا اسے چکر آتے ہوں، دماغی کمزوری ہو، اس کے لیے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمہ 7 بار پڑھ کے پھونک مار دے۔ عورت خود اپنے سر کے درد کی جگہ کو پکڑ لے اور مرد پڑھ کر اس کے سر پر پھونک مار دے۔ چند مرتبہ کرنے سے انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا اور دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ یہ شرط یہ ہے کہ یہ عمل روزانہ کسی وقت 1 ہفتے 7 دن مسلسل کرے۔ یہ کلمات یہ ہیں، اسکن سکنتکا بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ اگر کسی شخص کو یہ شبہ ہو کہ اس پر سفلی یعنی گندا علم کرایا گیا ہے یا آئندہ دشمن گندا علم کرا کے نقصان پہنچائے گا، تو اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، نوافل کی کثرت کرے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 بار قرآن پاک کی آخری دونوں صورتیں مکمل، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پھیر لے اور ہر نماز کے بعد 100 بار درود ابراہیمی پڑھے۔ اگر ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا مشکل ہو تو بعد نماز عشاء 500 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا کرے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ ہر وقت پاک رہے اور باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ سفلی جادو اور گندے علم سے محفوظ رہے گا۔ ناکامیوں سے کامیابی کی طرف۔ بعض مرتبہ انسان ہر طرح سے موضوع لائق ہوتا ہے، اس کی صحت، اس کا دماغ، اس کی علمی قابلیت، اس کا ہنر اس قابل ہوتا ہے کہ ہر شخص اسے آنکھوں پر بٹھائے، اس کی قدر کرے اور اس کے کام سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور اس شخصیت کو بھی فائدہ پہنچائے، لیکن بدقسمتی سے سب خوبیوں کے باوجود ایسا شخص تنگ دست، بھوک سے نڈھال اور پیسے کا محتاج ہوتا ہے۔
جہاں قدم رکھتا ہے ناکامی ہوتی ہے، جہاں امید باندھ کر جاتا ہے صاف جواب مل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بعض لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ خودکشی سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرے، نماز باجماعت کی پابندی کرے، ہر وقت باوضو اور پاک و صاف رہنے کی کوشش کرے، جب گھر سے نکلے باوضو نکلے، اور بعد نماز عشاء 360 مرتبہ یا مالک ہو اور بعد نماز فجر 360 مرتبہ یا مجید و پڑھا کرے۔ دونوں عمل کے اول اور آخر درود شریف 11 مرتبہ ضرور پڑھے۔ یہ عمل 3 چلے مسلسل بلا ناغہ کرے، یعنی 120 دن۔ انشاءاللہ رحمت حق کے دروازے کھل جائیں گے، باعث روزگار ملے گا، رزق میں برکت ہوگی، دل و دماغ سے ناامیدی کی بیماری نکل جائے گی، رزق میں برکت، قرضہ ہونے کی صورت میں حوصلہ آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رب کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے قبضے میں ہر قسم کے خزانے ہیں، رزق کا مالک بھی وہی ہے، جب وہ راضی ہو جائے گا تو رزق بھی خود ملے گا، لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ عمل ضروری ہے، نماز کی پابندی کی جائے۔ باجماعت نماز کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ نماز فجر کے بعد 100 بار پڑھیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ العمران آیت نمبر 1 اور 2۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ کلمات 360 بار پڑھیں یا اللہ یا رزاق یا واسع، اول و آخر 11 بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ یہ عمل بلا ناغہ ہمیشہ کریں، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے، رزق میں برکت ہوگی، قرض سے نجات ملے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ جتنا زیادہ علم ہو دوسروں کو بھی منتقل ہو۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ اس ہماری ویڈیوز کے اندر روزمرہ زندگی میں آنے والے تمام مسائل کے حل کے لیے روحانی وظائف بتائے جاتے ہیں، جن کے کرنے سے نہ صرف مشکلات حل ہوتی ہیں بلکہ دین و دنیا میں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔